ابھی کانگارو جیسے بال رکھو، وہ ایسے کانگارو جیسے بال رکھتے ہیں، چاروں طرف منڈواتے ہیں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا، چاروں طرف سے بال منڈنا اور پیچھے بال کھڑے رکھنا اور بالوں میں کلر کرنا، اس کو حرام بتلایا. پینٹ ایسی آئی کہ اس کی فیشن آئی، پھٹی ہوئی پینٹ پہنتے، یہاں پھٹی ہوئی ہوتی. میں گجرات میں نوجوانوں کو کہتا ہوں پیچھے سے پھٹی ہوئی کیوں نکالتے، پیچھے سے، آگے سے کیوں نکالتے؟ پیچھے سے پھٹی ہوئی نکالو. اللہ کے بندو یہ سطر ہے، سطر. ایسی فیشن پہننا گناہ ہے. یہ ناف سے لے کر گھٹنے کی ہڈی تک، یہ آگے اور پیچھے دونوں سائڈ مرد کا سطر ہے، اور عورت کا پورا بدن اس کا سطر ہے، سوائے ہاتھ کے اور یہ پاؤں کے پنجوں کے. میں یہ عرض کر رہا تھا، شیطان نے ان کے بڑوں کے دلوں میں برا برا خیال ڈالا. اور کیا خیال ڈالا؟ ذرا سنو، آپ اپنی زبان میں سمجھا دوں میں آپ کو. شیطان نے کہا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم اللہ کا حکم توڑو، مگر میں یہ کہتا ہوں تمہارے پاس پیسہ ہے تو عیاشی کرو، مزے اڑاؤ. بس یہ عیاشی کا لفظ دے دیا، ان کے دلوں میں بات بیٹھ گئی کہ پیسہ ہے مزے کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ. ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. زور سے بولو. حضور نے کیا فرمایا؟ میری امت کا فتنہ مال ہے. میری امت مال کے فتنے میں اللہ کو بھول جائے گی. آج یہی حال ہے ہمارا. نمازیں چھوٹ رہی ہے، روزے چھوٹ رہی ہے، تلاوت چھوٹ رہی، اللہ کا ذکر چھوٹ رہا ہے، بندوں کے حقوق چھوٹ رہے. مسلمانوں، حکم بہت بڑی چیز ہے. شیطان ان کے بڑے انسانوں کے دلوں پہ چھا گیا، وسوسہ مضبوط ڈالا، ان کے دل میں آ گیا، مگر سمجھ نہیں پائے کہ شیطانی خیال ہے. ایک بزرگ، دھیان سے سنو، بیچ میں ایک واقعہ سنا دوں، قصہ ادھورا ہے، یاد رکھنا. ایک بزرگ تھے، دیکھو شیطان کے فتنے کیسے ہیں، مگر ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ شیطان آیا. مسجد کے باہر سوئے ہوئے تھے، مسجد پرانی تھی، دیوار ٹوٹنے کی تیاری تھی. وہ بزرگ گہری نیند میں سو گئے. شیطان آیا اور جلدی سے ہلایا، کہا اٹھو اٹھو جلدی سے. کہا کیا بات ہے، کون ہے تو؟ کہا میں کون ہوں یہ مت پوچھو، جلدی اٹھ جاؤ، یہ دیوار پرانی گرنے والی، مر جاؤ گے. وہ بزرگ نے اپنی ایمانی طاقت سے شیطان کو پکڑا، کہا میں مر جاؤں گا، تجھے کیا فکر ہے، مگر میری نیند خراب کیوں کی، مجھے کیوں جگایا تو نے؟ اس کا جواب دے، تو ہے کون؟ میں چھوڑوں گا نہیں تجھے. شیطان نے کہا چھوڑ دو گے؟ کہا چھوڑ دوں گا، مگر پہلے بتلا تو ہے کون؟ کہا میں شیطان ہوں. فرمایا میری نیند کیوں خراب کی؟ شیطان کیا کہہ رہا ہے، دھیان سے سنو. شیطان کہہ رہا ہے آپ جو یہاں آرام کر رہے تھے، آپ کی جان بچانے کے لیے آیا. کہا تو شیطان اور مسلمان کی جان بچائی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس میں بھی تیرا کوئی فتنہ ہوگا، تو بتلا دے ورنہ چھوڑوں گا نہیں. آخر میں شیطان کہہ رہا ہے اے بزرگ، میں بتلا دیتا ہوں مگر مجھے جلدی چھوڑ دینا. کہا ٹھیک ہے چھوڑوں گا، مگر جلدی بول، مجھے کیوں جگایا؟ کہا آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے کانوں میں پڑی ہے، اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان کہہ رہا کہ شہداء امتی سباتن، میری امت کے 7 شہید ہیں جو جن کا درجہ نبیوں کے بعد 7 ہیں. وہ لوگ 7. نمبر 1، جو اللہ کے راستے میں نکلا اور انتقال کر جائے، شہید. جو مدرسے میں پڑھنے گیا اور علم حاصل کرنے مر گیا، شہید. جو ماں بچے کی پیدائش میں، ڈیلیوری میں مر جائے، وہ شہید. جو ڈوب کر مر جائے وہ شہید. جو پیٹ کی جھلندر کی بیماری میں مر جائے وہ شہید. گھر میں آگ لگ گئی اچانک اور باہر نکل نہیں پایا، مسلمان تھا، مر گیا، شہید.
اور نمبر 7 پر فرمایا جو کسی دیوار کے نیچے بیٹھا ہو، گزر رہا ہو، سویا ہو اور دیوار نیچے دب کر مر جائے تو میری امت کا شہید ہے۔ وہ شیطان کہہ رہا ہے اے بزرگ بتاؤ یہ آپ کے نبی کی حدیث ہے؟ کہا بالکل حدیث ہے۔ کہا میں اس لیے اٹھانے کے لیے آیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا نام شہیدوں میں لکھا جائے۔ دیکھا شیطان کا فتنہ ہے۔ ذرا زور سے بولو، میں نے آپ کو شروع میں ہی کہا تھا کہ میں آپ کے یہاں مہمان آیا ہوں، مہمان کا اکرام ہے، زور کی آواز سے جواب دو، یہی سب سے بڑا اکرام ہے۔ سب مل کر کہو یہ شیطان کا فتنہ ہے، بولو زور سے، کیا ہے؟ شیطان کا فتنہ ہے۔ یہ جب بھی برا خیال آئے، نماز چھوڑنے کا خیال آئے سمجھو شیطان آیا، روزہ چھوڑنے کا خیال آئے سمجھو شیطان آیا۔ بنگال کے مسلمان مردوں کے پاس رمضان میں شیطان بہت آتا ہے، مردوں کے پاس۔ میں نے علماء سے پوچھا یہاں کہ عورتیں تو بہت زیادہ روزے رکھتی مگر مرد لوگ بہت کم رکھتے ہیں، بہت بری بات ہے۔ جس نے روزہ چھوڑا اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ اور آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق نہ ہو، بہت بری بات ہے۔ ہمارے علاقے میں 7 برس کے بچے بچیاں روزے رکھتے ہیں۔ رمضان میں جماعت لے کر آؤ اور دیکھو گاؤں گاؤں کیسا ماحول ہوتا ہے۔ آمین کہو، اللہ پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھی روزہ نہیں چھوڑے گا، رمضان میں تلاوت کرے گا، تسبیح پڑھے گا، حلال روزی کھائے گا، خود بھی افطار کرے گا، لوگوں کو افطار اور سحری کرائے گا۔ مسلمان ہوتا ہے، رمضان مہینوں کا سردار ہے۔ اگر اس میں ہم سچے مسلمان نہیں ہوئے تو سمجھ لینا پورا برس کوئی مسلمان نہیں رہے گا۔ رمضان جس کا اچھا گزرے گا اس کا پورا برس اچھا گزرے گا نیک اعمال میں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا یہ شیطان کے فتنے، جب بھی گناہ کرنے کا خیال آئے سمجھو شیطان آئے، غیبت کرنے کا، جھوٹ بولنے کا، لڑائی کرنے کا، مار پیٹ کرنے کا، شراب پینے کا، شراب بیچنے کا، سمجھو شیطان آئے۔ گجرات والے مولانا نے کہا تھا یہ بال بیچنا خریدنا حرام ہے، کا دھندا کیسے چھوڑ دے؟ شیطان آئے گا تو دھندا چھوڑ دے گا تو پیسہ کیسے کمائے گا؟ اللہ یاد نہیں آئے گا کہ اللہ 100 دروازے حلال کے کھولنے کی طاقت رکھتا ہے۔ شیطان آئے گا آپ کو بہکائے گا، اور جو شیطان کی جال میں پھنسا وہ جنت کو برباد کرے گا۔ حلال روزی تو ہماری اسلام کی بنیاد ہے مسلمانوں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔